صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. اس سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 112 113. اس سے پچھلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات انعامات ہوئے، ان انعامات و احسانات کا ذکر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ان معجزات کا بھی ذکر تھا. آخر آیت میں حواریوں کا ذکر تھا. حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست اور آپ کو ماننے والے، ان کو کہا جاتا ہے. تو ان دو آیتوں میں ان حواریوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کا مطالبے کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے اوپر اعتراض، مطلب پوچھنا کہ تم نے اس طرح کا مطالبہ کیوں کیا، اس کا ذکر ہے. آپ سب جانتے ہیں اس سورت کا نام ہی کیا ہے؟ مائدہ. اب ان آیاتوں میں مائدہ کا ذکر ہے. آسمان سے مائدہ کے نزول کا انہوں نے مطالبہ کیا. مائدہ کا معنی ہے وہ دسترخوان جس میں کھانا چنا ہوا ہو. ایک ہے وہ جس میں چنا ہوا نہیں ہوتا، صرف خوان ہوتا ہے، صرف دسترخوان ہوتا ہے، اس میں کھانا وغیرہ چنا ہوا نہیں ہوتا. اس کو نہیں بولتے مائدہ، اس کو کوئی دوسرا لفظ ہے. مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس میں پورا کھانا کیا کر دیا گیا، چن دیا گیا. ادھر انڈین آئٹم، ادھر چائنیز آئٹم، ادھر جاپانیز، ادھر نارتھن انڈیا، ادھر ساؤترن انڈیا، کیا بولتے ہیں، فلاں. تو جو کھانا چن دیا گیا جس دسترخوان پر، اس کو مائدہ کہتے ہیں. فرمایا اذ قال الحواریون، اس زمانے کو یاد کرو جب حواریوں نے، اب حواری کسے کہتے ہیں معلوم تو ہے، حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کرے؟ آپ کا رب آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں. اب حواری کسے کہتے ہیں؟ ماننے والوں کو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے جو مخلص دوست ہیں، ان کو کہتے ہیں. لیکن مطالبہ کیسا کر دیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا آپ کا رب آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یستطیع کا معنی استطاعت کا، طاقت رکھنا، قدرت رکھنا. اس پر بات کریں گے. اس سے پہلے ایک نقطے کی بات سنیے یہاں. اذ قال الحواری، حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انہوں نے کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ یا عیسی ابن مریم. کیا کہا انہوں نے؟ مریم کے بیٹے عیسیٰ کا. یہ پوائنٹ کی بات ہے، اسے آپ ذہن نشین کر لیں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے. سمجھ رہے؟ انہوں نے کیا نہیں کہا اے اللہ کے بیٹے نہیں کہا، انہوں نے کیا کہا؟ اے مریم کے بیٹے. سمجھ رہے؟ جبکہ آج کل کے جو عیسائی ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ سن آف گاڈ بولتے ہیں.
اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ تو ڈائریکٹ خدا ہی بنا دیا، بعض تو 3 میں کا 1 بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو معلوم کرنا چاہیے ایسی کوئی بات انجیل میں بھی نہیں ہے، سمجھ؟ دیکھو یہ قرآن کہتا ہے کہ اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانا؟ مریم کا بیٹا مانا، اللہ کا بیٹا نہیں مانا۔ نہیں سمجھ؟ جیسے قرآن کریم میں آگے بھی ہے، اب پچھلی آیت میں بھی آپ سنا، اللہ تعالیٰ بھی جب خطاب کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے بیٹے ہی کہہ کے، سمجھ؟ مریم کا بیٹا ہے، باپ کی طرف نسبت نہیں کرنے کا۔ کس کو؟ حضرت عیسیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اعزاز بخشا کہ ان کو بغیر باپ کے واسطے کے بغیر ہی پاکیزہ ایک خاتون کے پیٹ سے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا بیٹا باپ نعوذ باللہ اللہ ہو گیا۔ تو یہ حواری ہیں، ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے، ان کا بھی عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، سمجھے؟ باقی سب کو آپ باپ کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، ان کا باپ نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اب آئیں گے دوسری بات پر کہ یستطیع ربک، آپ کا رب کو طاقت ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، رب پر، آپ رب کے طاقت پر ایک طرح سے شک ہے نا۔ یہ اللہ رب العالمین تو وہ ہیں جو ہر چیز پر قادر ہیں، قادر علی کل شیء، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یفعل ما یرید فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز پر جو قدرت رکھتا ہے اسی کو تو رب کہتے ہیں۔ اب یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کیا پوچھ رہے؟ آپ کا رب کر سکتا ہے کیا؟ تو یہ کر سکتا ہے، ایک طرح سے اس میں شک پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا چاہیے۔ عربی میں جو ہے یستطیع کبھی یفعلو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کرنا، طاقت رکھنے کا مطلب نہیں۔ آپ کا رب کو طاقت ہے کیا یہ بولے تو شک ہو جائے گا۔ آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کیا، دونوں میں فرق ہے، طاقت رکھنا اور کر سکنا۔ جیسے کبھی کبھی ایک غریب بھی بڑے مالدار سے بات کرتے ہوئے، کچھ مانگتے ہوئے کیا بولتا ہے؟ قرض مانگتے ہوئے، آپ سے یہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کو یقین ہے کہ اس کے پاس فل مال پانی ہے، کنجوس ہے، دیتا نہیں۔ ہو سکتا ہے، ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، صبح صبح ضرورت ہے یا شام میں میرے کو ضرورت ہے، آپ سے ہو سکتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے جو پوچھا جاتا ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں ارینجمنٹ، تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے؟ تو رب العالمین کے پاس طاقت نہیں، یہ معنی نہیں آتا۔ کبھی کبھی یستطیع یفعلو کے معنی میں بھی آتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کیا؟ ہم یہ مطالبہ ہماری خواہش ہے۔ اب وہ کیوں خواہش پیدا ہو گئی اس کا جواب آگے ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یستطیع کا معنی یفعلو کا ہے، کر سکتے، طاقت کا معنی استطاعت کا معنی نہیں، جیسے ہم بھی محاورے میں بات چیت کرتے ہوئے اس طرح کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور ایک قرات ہے، آپ تو جانتے ہیں یہ قرآن کریم 7 قراتوں میں نازل ہوئی، اس میں یستطیع کے بجائے تستطیع ربک بول کر ہے۔ مطلب کیا ہے اس میں؟ کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ کے اندر یہ طاقت ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کیا کہ آپ اپنے رب سے یہ مطالبہ کریں کہ آسمان سے وہ کیا کریں، دسترخوان نازل کریں؟ تب تو کوئی اشکال ہی نہیں، کیونکہ استطاعت کا معنی اگر آپ طاقت کا بھی لیں گے تو کس کی طرف منسوب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اللہ کی طرف نہیں۔ اللہ کی طرف استطاعت کی نسبت کرتے ہوئے یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی بھائی، کیا اللہ کو طاقت نہیں کیا؟ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس طرح کا مطالبہ ہے تو شک پیدا کرتا ہے، تو ایسا کوئی اعتراض اس پر نہیں ہوتا۔ دوسرے قرات کے حساب سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی قرات ایسی ہے، ہل یستطیع ربک کا گیا، ہل تستطیع ربک بول کر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے چنا ہوا ایک دم سے دسترخوان ہمارے اوپر نازل ہو، مائدہ بالکل سجا ہوا ہے کھانا،
ایسا معاہدہ، ایسا دسترخوان ہو سکتا ہے؟ آپ کا رب یہ کر سکتا ہے؟ تو اس طرح کا مطالبہ جب حواریوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں پوچھا، کہا اتقوا اللہ، دو باتیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ دو باتیں، ایک تو اللہ سے ڈرنے کی بات کی اور ایک ہے ایمان کی بات۔ کیسا مطالبہ کر رہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس طرح کا مطالبہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا ہے، اللہ کی آزمائش بندہ کرے، یہ سخت بے ادبی ہے، اچھی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے اللہ سے مانگنا اور ایک ہے اللہ کا امتحان لینا۔ اللہ امتحان لیتا ہے بندوں کا، بندہ کبھی اللہ کا امتحان نہیں لینا، سمجھ رہے؟ ہاں، منہ کی کھانی پڑتی ہے بات اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس طرح کا مطالبہ آدمی کو کچھ بھی ہونا تو اس کے جائز ذریعے ہیں، اس کو اپنانا چاہیے۔ تجارت ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، محنت مزدوری ہے، یہ سب چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ وہ چھوڑ کر کے ڈائریکٹ مجھے آسمان سے نازل کر بولے تو وہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جائز ذریعہ استعمال کرو، ناجائز ذریعہ استعمال مت کرو۔ ڈائریکٹ جو آسمان سے کھانے کا جو یہ جائز ذریعہ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے خان صاحب، اس کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی انسان کو اجازت نہیں ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تو آسمان سے میرے کو نازل کر، اس طرح نہیں۔ اللہ مجھے روزی دے، اس طرح مانگ سکتا ہے۔ اب روزی دے نہ بولے تو خالی گھر میں بیٹھ کے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی، دوڑ دھوپ کرنی پڑتی، اس کے لیے آگے پیچھے ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے، کیا شادی۔ اسی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملو فی الطلب، روزی کے طلب کرنے میں کیا کرو؟ ایک درمیانی راستہ اپناؤ، کیونکہ کوئی بھی اپنا رزق حاصل کیے بغیر مرے گا نہیں، اور کوئی بھی دوسرے کا روزی ایک دانہ بھی چھین نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا، سمجھ رہے؟ ایک بندہ دوسرے بندے کی روزی چھین نہیں سکتا، اس کے مقدر میں جو روزی ملنے کی اللہ کی طرف سے وہ مل کر کے رہے گی، پکی بات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطلب الانسان الرزق، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے کما یطلبہ اجلہ، جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ موت کس کی، کب، کس جگہ، کس وقت میں آنے کی ہوتی ہے، اسی ٹائم پہ موت آتی ہے، اس سے پہلے نہیں، وہ تلاش کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح رزق بھی کب، کس کو، کس ٹائم پہ ملنی چاہیے، اس ٹائم پہ اس کو روزی مل کے رہتی ہے۔ اس بارے میں جیسے موت کبھی کسی کی ایسے آتی ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ ایسے ٹائم پہ، کبھی ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ ایک آدمی بیمار تھا کئی دن سے، تعجب نہیں ہوتا، زیادہ تر جو مرتے ہیں ایسے ہی مرتے، اچانک حیران۔ بالکل اسی طرح جیسے موت کبھی کسی ٹائم پہ اچانک آ جاتی ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح روزی بھی آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ مل گیا، ایسا ہے، ملنے کا ہے تو ایسے ملتا ہے، اس ٹائم پہ تعجب کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، میں نہیں سوچا تھا میرے کو ایسا ملتا ہے بول کے روزی۔ اللہ نے قرآن کریم میں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں ان کو روزی ایسی جگہ سے اللہ دیتے ہیں جہاں سے روزی ملنے کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، نہیں سمجھے؟ یہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دماغ میں رکھنا چاہیے، اللہ کے دینے کے دروازے یہ کچھ نہیں ہے، کہیں ہے، دینے پہ آیا تو اللہ ایسے جگہ سے ایسے انداز میں دیتا ہے، آپ بندہ تو حیران ہو جاتے ہیں اللہ کے رزاقیت پر۔ تو خیر، اتقوا اللہ میں یہ سب باتیں ہیں، اللہ سے ڈرو، اس طرح کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے بندے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے ڈائریکٹ اللہ مجھے کھانا بھیج، نہیں، جائز جو ذریعے ہیں رزق کے ان کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کرنا چاہیے، یہ ڈائریکٹ اس طرح سے، اس لیے کہا ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو اس طرح کا مطالبہ تمہارے شایع نشان نہیں، تمہارا ایمان ہے اللہ روزی دینے والے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم اس طرح سے بنایا ہوا ہے، تو پھر اس طرح کا مطالبہ نہیں کرنا۔ پھر تم نے کیوں کیا؟ سمجھ رہے؟ یہ کیوں تم نے مطالبہ کیا؟ قالوا، اب ان کا جواب سنیے۔ حواریوں نے کہا جواب میں، نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان میں سے کچھ کھائیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے سنے ہیں جنت میں اللہ ایسے نعمتیں دیں گے، کچھ تھوڑا دنیا میں بھی اس کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے؟ ہمارا یہ ارادہ ہے اور کچھ نہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ آپ تو سچے ہیں، آپ کی بات پر ہم کو 100% یقین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا ہم کھائیں۔ ایک ہے دنیا کی چیزیں اور ایک ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی بہت ساری چیزیں ہیں جنت میں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق رہے گا نا۔ تو ہم تو چاہتے اس میں سے کچھ کھائیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک بار بس۔ ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، اور ہمارا دل بھی کیا ہو جائے گا؟ مطمئن ہو جائے گا۔ کیا کہ آپ نے جو کچھ کہا بالکل صحیح۔ ایک ہے سن کر کے یقین کرنا اور ایک ہے دیکھ کر کے، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی سنتے رہتا ہے، یقین ہے، لیکن اس کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ تو ہمارا دل مطمئن ہو، اس لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم کو شک نہیں ہے، ہم کو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس طرح کا مطالبہ کیا تھا، اے اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے؟ کئی فتح سورہ بقرہ میں گزرا نا، سورہ بقرہ میں 3 پارے میں، کئی فتحی الموتى قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا تھا کیا ایمان نہیں کیا میرے اوپر کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ میرے کیسے پوچھے تم؟ کیا تمہارے کو یقین نہیں ہے؟ کیف تحیی قال اولم قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کیوں نہیں اللہ، ہم کو تو پورا یقین ہے، لیکن میرا دل بھی مطمئن ہو جائے کہ آپ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے مطالبہ کیا۔ تو اس طرح اطمینان قلب کے لیے مطالبہ کرنا ناجائز نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ جائز ہے، تو پھر ان کا مطالبہ کرنا بھی کیا ہوا؟ جائز ہوا۔ وتطمئن قلوبنا، ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے واقعی جو کچھ ہم سے کہا وہ سب کا کیا ہے، ہم کو تو یقین ہے، دل بھی کیا ہو جائے گا؟ مطمئن ہو جائے گا۔ وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ جان لیں گے یقینی طور پر کہ آپ نے بالکل سچ کہا، جتنی باتیں آپ نے دین کی، شریعت کی، جنت کی، جہنم کی کیے، وہ ساری باتیں کیا ہیں؟ آپ کی سچی۔ یہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ آنکھوں سے دیکھ کر ہم کو یقین ہو جائے گا۔ ایک ہے سن کر یقین ہونا اور ایک ہے آنکھ سے دیکھ کے یقین ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ ارے قرآن میں ہے، دیکھو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو علم الیقین ہوتا ہے آدمی سن کر کے، نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، یقین ہے، علم الیقین اس کو بولتے ہیں، اور ایک ہے عین الیقین، دیکھ کر کے یقین ہونا، دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ تو ہم مطمئن بھی ہو جائیں گے اور ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے گا، عین الیقین، اور اس کے بعد ہمارا جو ایمان ہوگا، اس کا جو کیا بولتے ہیں پاور اور اس کا جو مقام ایک دم اونچے لیول پر چلا جائے گا۔ تو ہم جان لیں گے کہ ان صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، اور اس پر ہم کیا ہو جائیں گے؟ گواہ بن جائیں گے۔ ہم گواہ بن جائیں گے کہ ہر ایک کو بولتے پھریں گے، تبلیغ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، اور ہم نے دیکھا بھی اس طرح کہ ہم کیا کر سکتے؟ دوسروں کو ایمان کی دعوت دے سکتے، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ گواہ دینے کا مطلب ہے ہر ایک مسلمان کو ایسے رہنا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے، گواہ، سر سے لے کر پیر تک گواہ ہونا۔ کس کا؟ میں اسلام کا پیروکار، ماننے والا، میں محمد کا غلام، میں اللہ کا بندہ۔ اب تو کھرچ کر کے نکالتے ہم لوگ، گواہ بننا ہی نہیں چاہتے۔ کس کا گواہ؟ ارے اسلام کا، نبی کا، ایمان کا،
اشہد بول کر بولتے ہیں میں گواہ دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں. تو زندگی میں عمل ایسا ہونا چاہیے جو گواہی کا کام کرے. کیا بولتے ہیں؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنا، نہیں تو پینٹ نکال کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑنا انہیں مسلمان کی ہندو کی بول کو. کیا بولتے ہیں؟ کتنا افسوس نہیں ہوتا جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے، سر سے بھی معلوم ہوتا نہیں، چہرے سے بھی معلوم ہوتا نہیں، کپڑے سے بھی معلوم ہوتا نہیں. اب کیا کرنے کا، سر بول کے ادھر نکالتے ہیں زب، دیکھ او ختنہ ہوا مسلمان، ختنہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑنا، دیکھتے ہی معلوم ہو جانا. نہیں تو کیا بھی نہیں تو کیا کرتے. ابھی آج کل غیر بھی ختنہ نہیں کر رہے، ابھی کیا کرنے کا آئیڈینٹی کارڈ ہے گی، آدھار کارڈ ہے گی، وہ مٹی کارڈ ہے گی، یہ سب دیکھتے. آدمی کو زندگی ایسی گزارنا چاہیے، اس کا زندگی ہے نا، اس کی زندگی چلتی پھرتی گواہ ہو جائے مسلمان. فخر سے بولنا جی ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. چھپانے کا، آج تو لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اسلام میں، ایسے ایسے نام رکھتے ہیں. سچی بولنے کا نام ابھی کیا ہو گیا، فاطمہ نام اچھا نہیں لگتا، محمد نام اچھا نہیں لگتا، عبد الرزاق نام، عبد الرحمن، عبداللہ، یہ سب اچھا نہیں لگتا. خان صاحب ایسے ایسے نام ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے رکھتے ہیں بچوں کو. اب بچوں یہ جو بچے بڑے ہونے کا نا بعد میں، اب سوچو جس کا نام اسلام جیسا نہیں ہے، مسلمان جیسا نہیں ہے، انہیں کام پھر کیسا کرے گا؟ کیا شاگرد کام کیسے کرے گا؟ ویسے کام کرے گا نا، معلوم و شنا نہیں انہیں مسلمان ہے کہ غیر کی. کام بھی ایسے، کیریکٹر بھی ایسا، کاروبار بھی ایسا، بات بھی ایسا. بعض دکانوں میں ہم جاتے، اللہ بات سے بات چھڑی تو میں بتا رہا ہوں، سلام کرے تو جواب بھی برابر دیتے نہیں. کیوں؟ پتہ چل جائے گا نا میں بھی مسلمان ہوں بول کر کے. بعد میں ایسے پرسوں گیا تو سلام کا جواب دینا نا، دیکھے تو مسلمان جیسا ہے، سلام کا جواب نہیں دیا. میں سوچا ہندو ہے رہیں گا بول کے جواب دیا نہیں نا. اس کے بعد اتنے مال باری بات کر رہے اس کے ساتھ، سلام جواب کرتے ہیں. ابھی زور سے سلام دیے تو جواب بھی زور سے دینا، یاد رکھو اسے، نہیں سمجھے. ابھی آپ دور سے السلام علیکم جا رہے تھے، آپ ادھر سے کوئی جا رہا، السلام علیکم آہستہ بولا، آپ وہاں سے آہستہ ہی بولیں گے، ہو گیا برابر. سامنے کوئی آیا السلام علیکم، اب آپ وعلیکم السلام کیسے بولیں گے؟ مجھے جیسے میں نے آپ کو سلام سنایا، آپ کا بھی فرض بنتا ہے آپ اس کے برابر کا کیا کریں، جواب دے. آپ نے کو بھی کیا کرنا ہے، سنانا ہے میرے کو کہ میں نے جواب دیا بول کے. میں نے سلام کیا السلام علیکم، آپ نے جواب صرف کیا کیا، دل کو دیا وعلیکم السلام، مجھے سنا نہیں ہے، تو آپ نے سلام کے جواب کا حق ادا نہیں کیا. آپ یاد رکھنا، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا. قرآن کریم میں ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا مِنْهَا أَوْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا. کوئی تمہیں سلام کرے تو برابر سلام کا جواب دو، برابر ہونا، یا پھر اس سے بہتر انداز میں تم جواب دو، بہتر انداز میں دینا. یا برابر بھی نہیں دے رہے، بات ایسا کرتے تو اب سمجھ میں آتا ہے آج مسلمان کیوں مارا جا رہا ہے. ایک مسلمان بھائی سے، مسلمان بھائی کو بات کرنے میں کتراؤ، نفرت. کیا ہم لوگ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں دکان میں، پیسہ دے کر کے پرچیز کرنے کا بھائی، کچھ دینے کا کچھ لینے کا، مانگنے کے لیے تھوڑی گئے. پتہ نہیں ہم لوگوں کی شکل ایسی رہیں گا مانگنے والے جیسا نہیں. ٹوپی بھی داڑھی رکھ کے جبہ پہن گئے تو سوچتے رہے گا مانگنے والا ہے بول کر. پھر کیا بولو گے؟ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ کوئی گراہک بھی ہے نا، کوئی بھی آنے دو، اللہ کا بھیجا ہوا سمجھ کر اس کے ساتھ کیسا کرنا چاہیے. سچ بولتا ہوں، میں کسی دکان میں گیا، دکاندار نے اگر آپ اچھے انداز میں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، ویوہار کیا، میرے کو دوبارہ دل ہوتا ہے اسی دکان میں جانے، بلکہ دعا دینے کو دل ہوتا ہے. میری عادت ہے، میرا یہ نظریہ، میری یہ سوچ ہے. میں ایسے ہی سوچتا ہوں کہ انسان کی جب ایسی سوچ ہے، ہر ایک انسان ایسے ہی رہے گا نا. کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے دوبارہ جائے گا وہاں، کوئی منہ بنا دے، پتہ نہیں. خیر میں کیا بول رہا تھا، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَ، ہم کو یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعی سچے ہیں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر اس پر ہم گواہی دینے والے بن جائیں گے. دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے اور اس طرح ہم دعوت کا کام کریں گے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بات رکھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہوا. ان لوگوں کا جو مطالبہ تھا شک کی بنا پر نہیں تھا. شک کی بنا پر رہتا تو کیا کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آگے ہے دعا نہ کرتے. سمجھ؟ تو اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہے ہیں.
چلو میں ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس طرح کا مطالبہ یہ کر رہے ہیں، آپ بھی کیا کیجیے گا، آسمان سے دسترخوان نازل کیجیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کے لیے، اس کا ذکر آگے، اسے آپ منگل سنیں گے، منگل انشاءاللہ، کیونکہ کل جمعہ ہے، اس کے بعد 3 دن قربانی کے ہیں، چوتھا دن منگل کا ہے، تو انشاءاللہ اس دن آپ سنیں گے۔ اللہ باقی رکھے، اسی لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔